الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم سامعین و ناظرین، اس سے پہلی مجلس کا عنوان تھا وفات شدہ کا قول حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ غیر قرآنی قول ہے، یہ خیر الماکرین کے مکر کی کھلی مخالفت ہے، یہ اللہ عزیز و حکیم کی قدرت کا انکار ہے۔ باقی یہ عقیدہ اصحاب رسول کے عقیدہ کے خلاف، تابعین کے، تبع تابعین کے، مفسرین و محدثین کے اور پوری امت مسلمہ کے، تو پھر یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ بھی ہم آج کی مجلس میں بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے جیسے کہ علماء عقائد نے لکھا ہے کہ یہ فلاسفہ اور ملاحدہ کا عقیدہ ہے۔ فلسفی لوگ جو ایمانیات پہ یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی ذات عالی سے واقف نہیں، نہ اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اور ملحدین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو اپنے باطل نظریے اور عقائد کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان میں باطل تعویلات کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ اور ایسے تاریخی طور پہ قادیانیت کا بھی عقیدہ ہے، غامدیت کا بھی عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے پرویزیت کا بھی عقیدہ ہے۔ غلام احمد پرویز حیات عیسیٰ کا بھی منکر تھا، نزول عیسیٰ کا بھی، اور ظہور مہدی کا بھی، اور احادیث مہدی کو کبھی وہ موضوع کہتا رہا اور کبھی اپنے اوپر فٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ معراج جسمانی کا بھی منکر رہا، انکار جہاد پہ بھی۔ یہ سب متفق ہیں تینوں لوگ، غامدیت، قادیانیت اور پرویزیت۔ انکار حیات عیسیٰ میں، نزول عیسیٰ میں، ظہور مہدی میں، اور معراج جسمانی کے انکار میں، اور جہاد کی فرضیت کے انکار میں سب متفق ہیں۔ تو گمراہی کے یہ ائمہ ان امور میں متفق ہیں جن میں پوری امت متفق ہے۔ حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، معراج جسمانی، امت مسلمہ ایک طرف ہے اور یہ لوگ ایک طرف ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انکار حیات کے بارے میں قادیانیت کیا کہتی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ موضوع نمبر 1، حیات عیسیٰ، حیات مسیح۔ تو قادیانیت کہتی ہے یہ سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل جا کر فوت ہو گیا۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 353۔ پھر قادیانیت کہتی ہے حضرت عیسیٰ کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 8 299 میں ہے۔ پھر کہتی ہے تم یقیناً سمجھو گے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے، یہ ہے عقیدہ خلاف قرآن۔ اور سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے۔ یہ دوسری ان کی، پہلے قدس میں بتائی، پھر محلہ خان یار میں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 16 ہے۔ اب غامدی صاحب کا بھی عقیدہ سن لیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ میں، اب آپ دیکھیں، میں اپنی بات کر رہے ہیں، نہ مفسرین کی، نہ محدثین کی، نہ ائمہ مجتہدین کی، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی۔ اب تم ہو کون جس کی سمجھ تمام امت کے
خلاف ہے، اور اس کے فوراً بعد ان کا جسد مبارک اٹھا لیا گیا۔ کیا اللہ انہیں زندہ نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ تو کہتا ہے بل رفعہ، اسے اٹھایا اللہ نے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان کی روح قبض کر کے ان کے جسم کو اٹھایا گیا۔ آگے علت دیکھیں کیا ہے کہ یہود اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اشراق کے صفحہ 45 میں ہے اور 1995۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کوئی دلیل نہیں۔ غلام احمد قادیانی، یہ بات ہے روحانی خزائن میں، پس میرے سوا۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ انکار نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں غلام احمد قادیانی کہتا ہے پس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، جگہ نہیں۔ روحانی خزائن جلد 16 243۔ اب آپ دیکھیں، جب مسیح ابن مریم زندہ ہیں، جب مسیح ابن مریم کا رفع ہو گیا، جب مسیح ابن مریم نازل بھی ہوں گے، اور رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور قرآن کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ ابن مریم جو مثل لبنی اسرائیل ہیں، اور وہ اس امت میں جب آئیں گے تو وہ قیامت کا علم ہوں گے اور قیامت کی علامت ہوں گے۔ اور ان کے نزول کے بعد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تمام اہل کتاب دارہ ایمان میں آ جائیں گے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو ان کے لیے جگہ نہ چھوڑنے والے، جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو۔ اب دیکھیں غامدی صاحب کی بات اسی بارے میں، نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، اب اندازہ کر لیں، یعنی احادیث محدثین نے تو قبول کی ہیں مگر غامدی صاحب کو قبول نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محدثین کی احادیث کا انکار محدثین کا انکار نہیں، یہ جناب رسول اللہ کا انکار ہے۔ محبت قرآن کا انکار منزل قرآن کا انکار ہے۔ اور پھر کہتا ہے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو وہ محل نظر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کس طرح قرآن اور حدیث کو مقابل کہہ کے ان حدیث کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور ہم نے اپنے پچھلی مجلس میں یہ بتایا ہے کہ قرآن بھی حیات عیسیٰ پہ کھلم کھلا دلیل ہے۔ موقع محل کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں۔ علم و عقل اس پر خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو بچانے کا فیصلہ کرنے کے لیے صراحت سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری توفی کروں گا، کرنے والا ہوں، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، میں تیری تطہیر کرنے والا ہوں، تو اس سے بڑھ کر غامدی صاحب کو قرآن سے اور کیا توقع ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ اس کے علاوہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ غامدی صاحب ہوں یا قادیانی صاحب ہوں، دونوں حیات مسیح کے بھی منکر ہیں اور نزول مسیح کے بھی۔ اب ظہور مہدی کے بارے میں دیکھ لیں، یہ موضوع نمبر 3 ہے۔ احادیث مہدی کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں سچ یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والا نہیں، اور ایسی تمام احادیث موضوع ہیں، بے اصل ہیں اور بناوٹی ہیں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 14 صفحہ 193 ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر اپنے اوپر انہی احادیث کو کیوں فٹ کر رہے ہو؟ پھر آگے کہتا ہے کہ بنی فاطمہ کے مہدی کی بابت میں ایسی حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا اور محض ذخیرہ موضوعات جانتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 374۔ تیسرا حوالہ، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں۔ روحانی خزائن جلد 21 356۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس دلیل سے احادیث کو مجروح اور مخدوش کہہ رہے ہیں، جبکہ جملہ محدثین کے ہاں وہ قابل قبول ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ غامدی اور یہ قادیانی ایک ہی اجماع کے نمائندہ ہیں۔
پھر آگے دیکھیں مہدی کے بارے میں، غامدی صاحب کہتے ہیں کسی مہدی موعود کے انتظار کی ضرورت نہیں، میزان 178۔ پھر کہتے ہیں کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں۔ اندازہ کریں کیا دلیل پکڑ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں فجر کی نماز کی 2 رکعت کا ذکر نہیں ہے تو کیا قرآن میں یہ ہم 2 فرض کے امت منکر ہے؟ اگر ظہر کی 4 فرض کا ذکر نہیں تو کیا امت منکر ہے؟ اگر قرآن کریم میں مناسک حج کا وہ بیان نہیں جو احادیث میں آیا ہے تو کیا مسلمان امت اس کا انکار کر دے؟ تمہاری پوری شریعت کی جو تفصیل اور بیان احادیث نبویہ میں ہے، کیا اس ساری شریعت کا انکار کر بیٹھے؟ کیسی بودی دلیل ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں مہدی کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغمبر اسلام کی یہ حیثیت ہے تمہاری نظر میں۔ نمبر 3، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس افسانہ، اب اندازہ کریں، جس حقیقت کو اللہ اور اس رسول حقیقت کہیں، جناب رسول اللہ سے جو روایات ثابت ہو رہی ہیں مسلسل طور پہ، محدثین نے ذکر کیا، اسے یہ افسانہ کہہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ لوگوں کے قوا مضمحل ہوئے اور بجائے اس کے وہ اپنی ذمہ داری کو کچھ سمجھیں اور ان میں ہر ایک منتظر ہے ہم کو کیا کرنا ہے۔ امام مہدی آئیں گے تو خود ہی آ کے امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں گے۔ اندازہ کریں کس قدر استہزاء ہے۔ الاستہزاء بالانبیاء کفر، نبیوں سے استہزاء کفر ہے۔ کتنی یہ عجیب بات ہے کہ جناب رسول اللہ کی بات کا یوں استہزاء کیا جائے۔ یہ محض ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ کی خبر کو افسانہ کہنا اور اسے غیر حقیقی بات کہنا، یہ خود سوچ لیں کہ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چند حوالے میں نے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ تینوں لوگ ایک مسئلے میں متفق ہیں، اور وہ کیا کہ قرآن حکیم کی خبروں اور جناب رسول اللہ کی احادیث کے بیان کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ اسی طرح جسمانی معراج سے انکار دیکھ لیں۔ قادیانی کہتا ہے سیر معراج اس جسم کثیف سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 126۔ غامدی صاحب کہتے ہیں بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصی کے سفر کی جس رؤیا یعنی جس خواب کا ذکر قرآن میں ہوا وہ اس کی مثال ہے۔ اس طرح کے مشاہدات کھلی آنکھوں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی میزان صفحہ 157۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے جو قادیانیت کے کفر کا فیصلہ کیا، اس میں بھی یہ تینوں متفق ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے وہ مسائل جن پہ پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ سے لے کے آج تک، ان تینوں گروہوں کا، قادیانیت کے ماننے والے ہوں یا غامدیت کے پیروکار ہوں یا پرویزیت کے پیروکار، تینوں کے تینوں انکار حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ علیہ السلام، ظہور مہدی کی احادیث کا انکار، یہ سبھی اس میں مجمع علیہ ہے۔ یہ تمام مسائل ان کے ہیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ امت کے عوام ان حضرات کے خطرے کے پیش نظر ان کے خطرات کو محسوس بھی کریں، اور ان حضرات کے اتباع سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی کھلی تصریحات سے ثابت کیا حیات عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ کہنا، یہ قرآن کریم کی کھلی مخالفت ہے۔ ابھی ہم نے نہ احادیث کو نقل کیا اس باب میں، نہ ہی ہم نے محدثین و مفسرین اور
امت کے علماء کے اقوال کو بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس ہماری ہوگی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔